اور اب یہی شرح ابن میثم البحرانی شرح نہج البلاغہ میں وہ بیان کرتے ہیں، جلد سوم، تیسری جلد، صفحہ 196۔ اسی میں آگے وہ بیان کرتے ہیں، چل کر شرح کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا کے لفظوں کی کہ نحن علی موعود من اللہ، اے بھائی فاروق، عمر ابن الخطاب، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے سورہ فتح میں، اور دوسری آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، خلافت کا جو وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ میں تمہیں خلافت عطا کروں گا، دو وعدے، ہم ان وعدے پر ہیں۔ ابن میثم البحرانی بیان کرتے ہیں شرح کرتے ہوئے اس خطبہ کی، ثم وعدنا بموعود وهو النصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے ہم سے، دو طرح کا وعدہ ہے، ایک نصر، مدد اور غلبے اور فتوحات کا، وہ وعدہ جو سورہ الفتح میں بیان ہو چکا، جس کی تفسیر میں بیان کر رہا تھا، ایک وہ وعدہ ہے، اور دوسرا وعدہ الاستخلاف فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اپنی خلافت عطا کرے گا اور پوری زمین پر اللہ کی عطا کردہ خلافت جائے گی۔ ابن میثم البحرانی شرح نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ 196 پر کہتے ہیں، کما، اے بھائی فاروق اعظم، آپ کا دور، آپ کی حکومت، یہ فتوحات، آپ کا امر اللہ کے وعدے پر ہے، جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایماندار ہوں گے، اعمال صالحہ کریں گے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ انہیں زمین پر خلافت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کی خلافت اللہ کے وعدہ کی تکمیل ہے۔ اے بھائی فاروق اعظم، آپ کی خلافت فاروقی وعدہ الہی کی تکمیل ہے، اللہ کا وعدہ استخلاف فی الارض کا عملی نمونہ اور اس کا مظہر ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے کہا کہ پہلوں کو خلافت دی تھی، اسی طرح تم میں سے بھی اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو دوں گا۔ تو اے عمر، میرے بھائی، آپ نہ جائیے، اللہ کا چونکہ وعدہ ہے وہ خود بخود پورا ہو کر رہنا ہے، فتح بھی ہوگی، غلبہ بھی ہوگا، اور خلافت آپ کی بڑھے گی بھی، فتوحات بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کل وعد من اللہ، اللہ کا ہر وعدہ جو ہمارے لیے ہوا، فهو منجز لعدم الخلف فی خبرہ، وہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ اپنی بات کو کبھی غلط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کبھی غلط نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، یہ خطبہ تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جو لطف کی بات ہے، جہاں پر میں آج ختم کر رہا ہوں، اسی تفسیر کی طرف پھر آ رہا ہوں، المیزان آیت اللہ طباطبائی کی۔ یہ تمام حوالے وہ تھے جو میں نے براہ راست اس تفسیر کی تائید میں نہج البلاغہ سے دے دیے۔ اب یہی اطلاق جو میں نے کیا، جو نہج البلاغہ سے میں نے اخذ کیا، جو معنی ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے نا خیال کہ نہج البلاغہ کا تو بیان پڑھ لیا، سن لیا، مگر میں نے شاید کوئی عجیب نئی شرح کر دی جو مولا علی شیر خدا کی مراد نہ تھی، اس لیے میں نے ابن میثم البحرانی کی شرح کوٹ کر دی، شرح نہج البلاغہ، اور الحاج علی نقی فیض الاسلام کی تہران کی شرح کوٹ کر دی کہ انہوں نے بھی معنی یہی لیا۔ اب آخری جو ریفرنس اسی تفسیر کا دے رہا ہوں کہ یہی شرح اور یہی معنی جو اطلاق میں نے کیا کہ یہ سارا اس امر کا اطلاق عہد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام پر تھا، استخلاف کا۔ بڑی اہم بات جس پر ختم کر رہا ہوں آج کی گفتگو وہ یہ کہ یہی تفسیر المیزان آیت اللہ طباطبائی کی، آگے لکھتے ہیں کہ اس پر مفسرین نے الگ الگ مختلف آراء دی ہیں، اور سب سے پہلی رائے بیان کرتے ہیں آیت اللہ طباطبائی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری آیتیں نازل ہوئی یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ یہ 1400 صحابہ تھے اس وقت، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1300 صحابہ تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1800 صحابہ تھے،
اور چونکہ آقا علیہ السلام کی اتنی بشارتیں ہیں ان کے حق میں، تو آیت اللہ طباطبائی نے یہاں روایت بیان کی، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ 1500-1800 صحابہ، وہ بیعت رضوان کرنے والوں میں ایک شخص بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، ایک شخص بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب آیت اللہ طباطبائی اس روایت کو بیان کر کے مسند احمد سے اور مختلف طرق سے بیان کر کے جو میری بات اگلی توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اس کو رد نہیں کرتے، اس پر جرح نہیں کرتے، اس روایت کو اس پر تنقید نہیں کی، تان نہیں کی، اور اس کو رد نہیں کیا ہے، کوٹ کیا اس کی تائید میں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے دلیل بنائیں، اس میں فتح مکہ بھی ہے، فتح حنین و حوازن، یہ ساری چیزیں فتح خیبر اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ جو میں نے آخری جو کوٹ کی آپ کو دلیل، میں نے تو ڈائریکٹ کوٹ کر دی تھی نا آپ کو نہج البلاغہ سے اور شرح علی نقی فیض الاسلام سے اور شرح ابن میثم البحرانی سے۔ اب اس کی تائید میں جہاں بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ اب آیت اللہ طباطبائی خود اسی تفسیر المیزان میں یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے جس کا حوالہ ہم دے چکے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ پوری آیت کریمہ اس کی تفسیر میں آیت اللہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں، اور سب سے پہلا قول جو بلا رد کیے بغیر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ کو پورا کیا، لہم باستخلافہم فی الارض وتمکین دینہم وتبدیل خوفہم امنا، اور دین کو عزت دینا، وہ کہتے ہیں بعد رحلت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ایام الخلفاء الراشدین۔ یہ اللہ نے سارا وعدہ جو پورا کیا، جس کا تذکرہ وہ سورہ الفتح کی آیات میں تھا، اب سورہ النور کی یہ جو آیت پڑھی اس کی تفسیر میں وہ بات لائے ہیں۔ سورہ النور کی یہ جو آیت خلافت ہے، آیت نمبر 55 سورہ النور کی، اس کے تحت کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا یہ وعدہ استخلاف فی الارض کہ میں زمین میں خلافت دوں گا اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو، اور ان کے ذریعے دین کو تمکین و تمکن غلبہ دوں گا، اور ان کے ذریعے خوف لوگوں کا مسلمانوں کا امن میں بدل جائے گا، ان کے ذریعے اسلام کے دین کو غلبہ نصیب ہوگا، عزت اور طاقت نصیب ہوگی۔ وہ کہتے ہیں بعد رحلت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب وعدے اللہ کے حضور کے وصال کے بعد پورے ہوئے فی ایام الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے ایام میں پورے ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں والمراد باستخلافہم استخلاف الخلفاء الاربعہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او الثلاثہ الاول منہم، اور یہ جو پورا مراد ہے استخلاف کا، اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان چاروں خلفاء راشدین کا زمانہ، یہ اللہ کے وعدہ استخلاف فی الارض کا عملی نمونہ ہے۔ اب میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف یہ پورا ذخیرہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کا ہے، اور یہ شیعہ حضرات کے جلیل القدر علماء محققین معتمد آیت اللہ اور بڑے بڑے مفسرین ہیں، اور نہج البلاغہ کا مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، اور ابن میثم بحرانی اور علی نقی فیض الاسلام جیسے اکابر شیعہ علماء محققین کی شروع ہیں اور تصدیق ہے ان کی، اور یہ بات کہہ کر کہ ان کے استخلاف سے مراد خلفاء اربعہ، اور دوسری جگہ کرتے ہیں فی ایام الخلفاء الراشدین، ان کو خلفاء بھی کہتے ہیں اور خلفاء راشدین بھی کہتے ہیں۔ پھر تو خلفاء غاصبین کہنا چاہیے تھا، ان کو خلفاء جابرین کہنا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ پہلے نہیں تھا، یہ فتنے بعد میں پیدا ہوئے۔